السلام علیکم اسٹوڈنٹس، یہ فزیکل جیوگرافی تھرڈ ایئر کی کلاس ہے۔ کلاس سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ کو کسی قسم کا کوئی سوال ہو تو آپ اپنی کلاس کے واٹس ایپ گروپ میں رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو چلیں آج کی کلاس سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اگنیس راکس یا آتھی چٹانیں۔ پچھلے لیکچر میں ہم چٹانوں کے بارے میں جان چکے ہیں اور یہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ چٹانوں اور معدنیات میں کیا فرق ہوتا ہے۔ نیز ہم نے چٹانوں کی 3 بڑی اقسام آتھی چٹانوں، تہہ دار چٹانوں اور متغیرہ چٹانوں کے بارے میں بھی بات کی ہے۔ آج کے لیکچر میں ہم آتھی چٹانوں کو تفصیل سے پڑھیں گے۔ آتھی چٹانیں یا اگنیس راکس۔ آتھی چٹانوں کو انگلش میں اگنیس راکس کہتے ہیں جو کہ لاطینی لفظ اگنس سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ہے آگ۔ کیونکہ یہ چٹانیں پگھلے ہوئے گرم مادوں سے بنتی ہیں، اس لیے ان کو آتھی چٹانیں کہا جاتا ہے۔ ہماری زمین کے اندر آتھی مادہ انتہائی زیادہ درجہ حرارت میں موجود ہے۔ یہ گرم میگما نہ صرف بہت سی پگھلی ہوئی معدنیات کے ذرات پر مشتمل ہوتا ہے، بلکہ اس میں بہت سی گیسیں اور بخارات شامل ہوتے ہیں۔ جب زمین کے کسی حرکت کے باعث مقامی طور پر کہیں دباؤ کم ہو جائے تو یہ گرم مادہ فوراً باہر آنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس طرح یہ اپنے راستے میں موجود مختلف چٹانوں کے درزوں اور دراڑوں میں جمع ہو کر زیر زمین ہی جم جاتا ہے یا پھر زمین سے باہر آنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس طرح مختلف داخلی، شگافی یا پھر خارجی آتھی چٹانیں بنتی ہیں۔ آتھی چٹانوں کو مزید حصوں میں بھی تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ آتھی چٹانوں کی اقسام یا ٹائپس آف اگنیس راکس۔ آتھی چٹانوں کو عام طور پر 3 اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 داخلی آتھی چٹانیں یا انٹروسیو اگنیس راکس۔ نمبر 2 شگافی آتھی چٹانیں یا ہائپربیسل اگنیس راکس۔ اور نمبر 3 خارجی آتھی چٹانیں یا ایکسٹروسیو اگنیس راکس۔ آنے والی سلائیڈ میں ہم ان کو تفصیل سے دیکھ لیتے ہیں۔ داخلی آتھی چٹانیں یا انٹروسیو اگنیس راکس۔ جب پگھلا ہوا گرم مادہ زمین کے اندر ہی ٹھنڈا ہو کر ٹھوس شکل اختیار کر جاتا ہے تو داخلی آتھی چٹانیں بن جاتی ہیں۔ یہ عمل جب زیر زمین بہت گہرائی میں انجام پاتا ہے تو اس کو پلوٹونی چٹانیں یا پلوٹونک راکس بھی کہتے ہیں، جو رومی زبان کے لفظ پلوٹو سے اخذ ہے، جس سے مراد زمین کے اندر کا خدا کے ہیں۔ اس طرح چٹانوں کے اندر موجود دھاتی ذرات کو اتنی مہلت مل جاتی ہے کہ وہ ایک خاص ترکیب سے اپنے آپ کو ڈھال سکیں، لہٰذا وہ بلوری رنگ کی بڑی بڑی قلموں کی شکل میں ظاہر ہوتی ہیں۔ بعض اوقات ان قلموں کی لمبائی 2 سے 3 سینٹی میٹر تک سے لے کر کئی فٹ تک پہنچ جاتی ہے۔ ان چٹانوں کے ذرات کا قطر بھی قدرے بڑا ہوتا ہے۔ یہ رنگت میں ہلکی ہوتی ہیں۔ گرینائٹ ان کی عمدہ مثال ہے۔ نمبر 2 شگافی آتھی چٹانیں یا ہائپربیسل اگنیس راکس۔ یہ بھی داخلی آتھی چٹانیں ہیں جو پلوٹونی چٹانوں کے بجائے راستے میں آتے ہوئے دوسری چٹانوں کی درزوں اور دراڑوں میں گرم مادے کے ٹھنڈا ہونے سے بنتی ہیں۔ کیونکہ یہ زیادہ تر مختلف چٹانوں کے شگافوں میں بنتی ہیں، اس لیے ان کو شگافی چٹانیں بھی کہتے ہیں۔ اس عمل میں مادے کو ٹھنڈا ہونے کی رفتار نہ تو داخلی چٹانوں کی طرح بہت آہستہ آہستہ ہے، نہ خارجی چٹانوں کی طرح بہت تیز ہوتی ہے، لہٰذا قلموں کا سائز بھی درمیانہ رہتا ہے۔ مختلف شگافوں میں جب گرم مادہ داخل ہوتا ہے تو ان کے رخ، حجم اور شکل کی بنیاد پر ان شگافوں کے مطابق ڈھال لیتی ہیں۔ اس طرح شگافی چٹانوں کو مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے، جیسا کہ سل، ڈائک، لیکولتھ اور لوپولتھ وغیرہ۔ اگر پگھلا ہوا گرم مادہ سطح زمین کے متوازی ایک پتلی تہہ کی صورت میں جم جائے تو اسے سل کہتے ہیں۔ اگر پگھلے ہوئے مادے کا کوئی حصہ سطح زمین کے غیر متوازی جم جائے تو اسے ڈائک کہتے ہیں۔ اگر شگافی چٹان کا مادہ ایک گنبد نما یا ڈوم لائک شکل میں جم جائے تو اس کو لیکولتھ کہا جاتا ہے۔ بعض اوقات مادے کا کچھ حصہ ایک خمیدہ شکل میں تشتری نما صورت پیش کرتا ہے، اسے لوپولتھ کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ شکل اور رخ کے لحاظ سے شگافی چٹانوں کو
کئی مختلف ناموں سے بھی پکارا جاتا ہے، جیسے بیتھولتھ اور سٹوک وغیرہ۔ خارجی آتھی چٹانیں یا ایکسٹروسیو اگنیس راکس آتھی مادے کی کیمیائی ترکیب کے علاوہ اس کے درجہ حرارت کے فرق کے سبب بھی اس کی مائعاتی حالت میں فرق آ جاتا ہے۔ زیادہ پتلا مادہ چھوٹے چھوٹے سوراخوں کے اندر دھنس جاتا ہے، جبکہ کم پتلا مادہ چھوٹے چھوٹے سوراخوں سے نہیں گزر پاتا، اور بالکل اسی طرح سے ایسا گرم مادہ جس میں گیسوں اور بخارات کی مقدار زیادہ ہو، زیادہ بلند ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے، جبکہ کم گیسوں اور کم بخارات والا مادہ نسبتاً کم متحرک ہوتا ہے۔ جب یہ گرم مادہ مختلف راستوں اور سوراخوں سے لاوا کی شکل میں زمین پر پہنچ کر ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو خارجی آتشی چٹانیں یا ایکسٹروسیو اگنیس راکس بن جاتی ہیں۔ کیونکہ ایسی چٹانیں فوراً ٹھنڈا ہو کر چٹانی شکل اختیار کر لیتی ہیں، اس لیے ایسی چٹانیں شیشے سے مشابہت رکھتی ہیں۔ بسالٹ ان کی عمدہ مثال ہے۔ یہ تو اسٹوڈنٹس، یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک۔ اگر آج کے لیکچر میں آپ کو کسی قسم کی کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ اپنی کلاس کے واٹس ایپ گروپ میں رابطہ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔